اللہ ورسولہ وحبیبہ وصفیہ وحافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ سیدنا ونبینا ومولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الہداۃ المہدیین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا واوحینا الیہم فعل الخیرات واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وکانوا لنا عابدین وقال الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ حسین منی وانا من حسین بر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہ۔ اپنے استاد معظم قاضی شبیر حسین علوی صاحب کی تعزیت میں چند جملے کہوں گا کہ بند حکیم نے ابتدائی کلام میں، ابتدائی سخن میں قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ کرامی کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان وحی ترجمان سے جاری ہونے والے فرمان کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ بندہ حکیم نے شروع میں اور آغاز سخن میں قرآن مجید اور فرمان مصطفیٰ کی تلاوت اس لیے کی ہے تاکہ اپنے بھائیوں کو، اپنے اعزاء کو، اپنے عزیزوں کو یہ دعوت دے سکوں کہ مذہب شیعہ، امامیہ، اثنا عشریہ، خیر البریہ کسی کے تخیلات اور تصورات کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ وہ عظیم مذہب ہے کہ جس کی بنیاد یا اللہ کے قرآن پر ہے یا مصطفیٰ کے فرمان پر ہے۔ اور اگر دنیا میں کسی بھی مسئلے کے لیے، چاہے عالم اسلام کا بڑے سے بڑا مسئلہ توحید ہو یا چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ، مسئلہ مسواک ہو، کسی مسئلے کے حوالے سے بھی ہمارے علماء کے ہاں کوئی بھی سوال لے کے آیا جائے، صرف دو شرطوں کے ساتھ، ایک یہ کہ تعصب کی اینک اتار کے توڑ کے پھینک دینی ہے، اور دوسرا آنکھوں میں تحقیق کا سرما سجا لیا جائے۔ اگر ان دو شرطوں کے ساتھ کسی بھی مسئلے پر کوئی بھی سوال ہمارے علماء حقہ کے پاس لے کے آیا جائے تو ہمارے علماء اس سوال کا جواب یا اللہ کے قرآن سے دیں گے یا معصوم کے فرمان سے دیں گے۔ آپ کی خدمت میں جس آیت کریمہ کی تلاوت کی اور جو فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کی، اس کا مقصد یہ ہے کہ ان 5 دنوں میں جس موضوع پر آپ کے سامنے گفتگو کی جائے وہ موضوع ہے وراثت انبیاء السید الشہداء شہید امت، کہ ہم زیارت عاشورہ، زیارت وارث میں پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ، السلام علیکہ یا وارث امیر المومنین ولی اللہ۔
ان ساری وراثتوں کا ذکر کرنے کے بعد اس وقت آپ بعد میں کہتے ہیں السلام علیک یبن محمد المصطفیٰ، السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد، السلام علیک یبن علی المرتضیٰ، السلام علیک یبن فاطمۃ الزہرا، السلام علیک یبن خدیجہ الکبریٰ۔ اس کے بعد کہتے ہیں السلام علیک یا سار اللہ وابن ساری والوتر الموتور۔ پھر اس کے بعد ہمیں گواہی دیتے ہیں اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر واطعت اللہ ورسولہ حتی اتاک الیقین۔ اس زیارت وارثہ کے ابتدائی جملوں میں ہم یہ کہتے ہیں کہ حسین علیہ السلام پر ہم سلام کرتے ہیں کہ جو وارث انبیاء ہیں، جو وارث ہیں اس آدم کے، کہ جس آدم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اپنے ملائکہ سے کہا کہ ہر طرح کی مخلوقات خلق کرنے کے بعد، حتیٰ عبادت کرنے والی مخلوق جنات کے خلق کرنے کے بعد بھی، اور ان کے سردار ابلیس کی 6000 سال کی عبادت کے بعد بھی، کہ جن 6000 کا معلوم نہیں ہے کہ وہ اس دنیا کے 6000 ہیں یا الہی 6000 سال ہیں، کہ جس کا ایک سال یا ایک دن 50,000 سال کا ہوتا ہے۔ اس عبادت کے باوجود اب اللہ کہتا ہے کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ کس کے ذریعے سے؟ آدم کے ذریعے سے۔ اس آدم کے وارث رسول امام حسین علیہ السلام، آدم کے ذریعے سے بنانے جا رہا ہوں خلیفہ۔ اور آدم کیوں خلیفہ بنے؟ اس لیے کہ اللہ کہتا ہے کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ اللہ نے کیا کیا؟ فرشتوں کے اعتراض جب ہوا فرشتوں کی طرف سے کہ پروردگارا تو کیوں ایسی مخلوق کو اس دنیا میں خلیفہ بنا رہا ہے، زمین میں خلیفہ بنا رہا ہے، کہ جو مخلوق ایسی ہے کہ جو اسی زمین میں فساد کرے گی، جو خون بہائے گی۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ انی اعلم ما لا تعلمون۔ تم ایک رخ دیکھ رہے ہو اس بشریت کا، تم بشریت کی خون ریزی کو دیکھ رہے ہو، تم بشریت میں فرعون کو دیکھ رہے ہو، تم نمرود کو دیکھ رہے ہو، تم ابو جہلوں کو دیکھ رہے ہو، ابو لہبوں کو دیکھ رہے ہو، یزیدوں کو دیکھ رہے ہو، لیکن میں کس چیز کو دیکھ رہا ہوں؟ میں اس کربلا کو دیکھ رہا ہوں کہ جس کربلا میں تمام تر مصیبتوں کے بعد حسین سجدے میں سر رکھ کے میرا شکر ادا کر رہا ہوگا۔ میں بشریت کے اس پہلو کو دیکھ رہا ہوں۔ اور یہ خلیفہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ جتنے رموز کائنات ہیں، جتنے رموز کائنات ہیں، یہ اسماء الہی کیا ہیں؟ کہ جن اسماء الہی کا اللہ نے علم عطا کیا ہے آدم کو۔ آدم یعنی انسان کامل، آدم یعنی خلیفۃ اللہ۔ اس انسان کامل کو جس کا علم جن اسماء الہی کا اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، وہ اسماء الہی کیا ہے؟ اس کائنات کے ذرے ذرے کے بارے میں جو بھی مخلوقات الہی ہیں وہ سارے کے سارے اسماء الہی ہیں۔ کیونکہ اسم کیا ہوتا ہے؟ اسم یعنی وہ چیز کہ جس کی جو کسی چیز کی علامت ہو، کسی دوسری چیز کی علامت ہو۔ جب وہ چیز سامنے آ جائے تو جس کا اسم ہوگا اس صاحب اسم مسمى پر دلالت کرے گا۔ یہ جب بھی اسم آپ کے سامنے، مثلا میں علی اعظم کہوں گا، فوراً مسمى علی اعظم آپ کے ذہن میں آ جائے گا۔ تو یہ اسماء الہی کیا ہیں؟ یعنی یہ کائنات کی جتنا بھی وجود ہے، موجودات ہیں، جتنی بھی مخلوقات الہی ہیں، کیونکہ یہ مخلوقات الہی علامت ہے ذات پروردگار عالم کی، لہٰذا یہ اسماء تکوینی الہی ہیں، جو صرف وضع نہیں کیے گئے، جو صرف جعل نہیں کیے گئے، جو صرف قرارداد نہیں ہے، بلکہ حقیقی طور پر اللہ کی علامتیں ہیں،
اللہ کے اسما ہیں، ان تمام اسما کے کوئی اسم نہیں رہ گیا کہ جس کی آدم کو تعلیم نہ دی گئی ہو، تمام اسما کی تعلیم آدم کو دی گئی ہے۔ اب ان اسما کی وجہ سے آدم خلیفہ ہو گئے ہیں زمین میں، زمین پر خلیفہ نہیں کہا، زمین آدم کی، انسان کامل کی خلافت کے مستقر ہونے کی جگہ ہے، آدم کے رہنے کی جگہ ہے، جبکہ انسان کامل کی خلافت اللہ کی تمام مخلوقات پر ہے، چاہے وہ زمین ہو، چاہے زمین سے باہر منظومے شمسی ہو، شمسی نظام ہو، چاہے پوری کائنات مادی کائنات ہو، چاہے اللہ کی مادی و غیر مادی تمام کی تمام مخلوقات ہوں، سب مخلوقات پر اس خلیفت اللہ کی خلافت ہے، کیوں؟ یہ انسان کامل ہے آدم۔ اور پھر اس کے بعد 5 انبیاء اولو الامر کا ذکر ہوا ہے، 5 انبیاء اولو الامر کا ذکر ہوا ہے۔ یہ سب کے سب آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ حق و باطل کا مارکہ ہے، ابھی ہم اس حق و باطل کے مارکے میں حق کی کامیابی کے ساتھ اس مارکے سے باہر ابھی آئے ہیں، مارکہ جاری ہے اپنی جگہ پہ، لیکن ان انبیاء کی خصوصیت کیا ہے؟ سب کی اولیاء الہی کی خصوصیت کیا ہے؟ سب کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ مظاہر حق ہیں، ہر ایک مظہر حق ہے۔ آدم مظہر حق، نوح مظہر حق، ابراہیم مظہر حق، موسیٰ مظہر حق، عیسیٰ مظہر حق، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مظہر حق، ائمہ اطہار، یہ 14 کی 14 ہستیاں مظاہر حق، سب کے سب مظاہر حق ہے۔ حق کون ہے؟ خود ذات پروردگار، اور جو کچھ پروردگار عالم نے خلق کیا ہے اور جو کچھ پروردگار عالم نے بھیجا ہے، یہ سب کا سب کیا ہے؟ حق ہے، حق ہے۔ حق کی خصوصیت ہے، حق متصل ہے، حق آپس میں ملا ہوا ہے، حق آپس میں جڑا ہوا ہے، حق میں جدائی نہیں ہے۔ یہ مظاہر حق ممکن ہے ان کے درمیان زمان کے لحاظ سے جدائی ہو سکتا ہے مکان کے لحاظ سے جدائی ہو سکتا ہے کوئی ایک زمانے میں آیا ہو، کوئی اس کے 8,000 سال بعد آیا ہو، کوئی اس کے بعد 500 سال بعد آیا ہو، کوئی اس کے بعد 1000 سال بعد آیا ہو، زمانے کے لحاظ سے مختلف زمانوں میں آئے ہوں، مکان کے لحاظ سے مختلف مکانوں میں آئے ہوں، کوئی کہیں آیا ہو، کوئی کسی مقام پر آیا ہو، کوئی کسی مقام پر آیا ہو، زمانے کے لحاظ سے جدائی ہو سکتی ہے، مکان کے لحاظ سے جدائی ہو سکتی ہے، لیکن کیونکہ یہ سارے کے سارے مظاہر حق ہیں، مظہر پروردگار ہیں، اور پروردگار عالم وحدت رکھتا ہے، لہذا یہ سارے کے سارے حق کے مظاہر بھی وحدت رکھتے ہیں، وحدت رکھتے ہیں، آپس میں متصل ہیں، آپس میں جڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ لنک ہے ان کا، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہے ان کا، اسی لیے ایک دوسرے کے وارث بن سکتے ہیں کیونکہ تعلق ہے۔ لیکن باطل اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ باطل ممکن ہے آپ کو سالہ سال آپس میں جڑا ہوا نظر آئے، لیکن حقیقت میں باطل کے مظاہر پورے طول تاریخ میں ان میں آپس میں لنک نہیں ہے، اتصال نہیں ہے، آپس میں جڑا ہوا نہیں ہے باطل۔ حق ایک ہے۔ آیت الکرسی میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، طرح طرح کی، ڈھیر ساری، ہر طرح کی ظلمات سے، ہر طرح کی ظلمات سے، جمع کے اوپر الف لام آیا ہے، یعنی تمام طرح کی ظلمات سے نکال کر ایک نور کی طرف خدا لے آتا ہے۔ اللہ جو ولی ہے، جو اللہ کی ولایت میں آ جاتا ہے، طرح طرح کی ظلمتوں سے نکل کے، یعنی باطل میں تکثر ہے، باطل میں کثرت ہے، باطل آپس میں متحد نہیں ہے۔ بظاہر ممکن ہے آپ کو متحد نظر آئے، کسی ایک زمانے میں بظاہر متحد نظر آئے، لیکن باطل اصل میں پرورش کس کی وجہ سے پا رہا ہے؟ ایک فرامین شیاطین کی وجہ سے، دوسرا ہوائے نفس کی وجہ سے،
ہوائے نفس دو انسانوں کی کبھی بھی ایک جیسی ہو ہی نہیں سکتی. ہر ایک کی ہوائے نفس کہتی ہے کہ میری ہوائے نفس کا غلبہ ہو، نہ کسی دوسرے کی. اگر میں کسی دوسرے کے ساتھ ابھی اتحاد کر بھی رہا ہے وہ شخص جو ہوائے نفس کی پیروی کر رہا ہے، تو وہ کس لیے کر رہا ہے؟ اس لیے کہ ابھی اس کے ہوائے نفس کا تقاضا یہ ہے کہ فی الحال اس کے ساتھ اتحاد کر لیا جائے. اگر آپ کو ٹرمپ اور نیتن یاہو میں اتحاد نظر بھی آتا ہے، اگر آپ کو امریکہ اور اسرائیل میں اتصال نظر بھی آتا ہے، تو یہ در حقیقت ان اشخاص کی، ان شیاطین کی وہ امور ہیں اور وہ کامن ان کے انٹرسٹ ہیں، ان کے وہ مفادات ہیں کہ جن مفادات کی وجہ سے یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں. ورنہ ان میں اتصال نہیں ہے، ان میں اتحاد نہیں ہے. اتصال اور اتحاد کس میں؟ حق میں. لہذا حق چاہے آدم کے زمانے کا ہو، چاہے نوح کے زمانے کا ہو، چاہے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ہو، چاہے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ہو، چاہے پیغمبر اکرم کے زمانے کا ہو، چاہے امام علی کے زمانے کا ہو، امام حسین کے زمانے کا ہو، امام خمینی کے زمانے کا ہو، شہید امت امام خامنہئی کے زمانے کا ہو، یا ابھی کے رہبر کے زمانے کا ہو، یا آگے جا کے امام زمانہ کے زمانے کا ہو، یہ سارے کا سارا حق ایک ہے، ایک ہی نور ہے جو آپس میں متصل ہے اور باطل متصل نہیں ہے. فرعون کی علیحدہ ہوائے نفس تھی، نمرود کی علیحدہ ہوائے نفس تھی، قابیل کی علیحدہ ہوائے نفس تھی، ابو لہب کی علیحدہ ہوائے نفس تھی. یہ جڑے ہوئے نہیں ہیں. اس کی مثال علامہ جوادی عاملی کس طرح دیتے ہیں؟ جیسے ایک درخت ہے جو باغ میں پھلدار درخت صاحب باغ لگاتا ہے. یہ جو پھلدار درخت صاحب باغ میں لگاتا ہے، یہ پھلدار درخت اس کی کیا ہے؟ ایک پچھلے پھلدار درختوں سے متصل ہے. جو پچھلا پھلدار درخت تھا اس کا پھل تھا، اس پھل میں سے بیج آیا اور اس بیج سے یہ نیا پھلدار درخت نکلا. ایک چیز. دوسرا، اصلی حقیقی مطلوب باغبان کا یہی پھلدار درخت ہے. یہ اس کی خصوصیت ہے، پچھلے پھلدار درخت سے متصل ہے، اسی کا ثمر ہے، اسی کا پھل ہے، اسی کا نتیجہ ہے، اسی کا تسلسل ہے. اور یہ جو اب دوسری کیا ہے اس کی خصوصیت ہے؟ دوسری خصوصیت یہ کہ باغبان کی حقیقی توجہ اسی کی طرف ہے، حقیقی مطلوب یہی ہے. لیکن کیا ہے؟ جب اس حقیقی مطلوب کو پانی دیتا ہے باغبان تو ساتھ کچھ خودرو جڑی بوٹیاں بھی اگاتی ہیں. یہ خودرو جڑی بوٹیاں مطلوب حقیقی نہیں ہے اس باغبان کا، لیکن وہ جو زمین ہے، وہ جو فضا ہے، وہ جو انوائرمنٹ ہے، وہ ایسی ہے کہ اس کا تقاضا ہے کہ جب یہ پھلدار درخت اگے گا تو یہ جڑی بوٹیاں جو کہ اصلی مقصود نہیں ہے یہ بھی ساتھ اگائیں گے. لیکن باغبان نے آ کے کیا کرنا ہے؟ اس پھلدار درخت کے رشد کے لیے ان جڑی بوٹیوں کو کاٹ دینا ہے. آ کے ان میں اتصال نہیں ہے، یہ مطلوب نہیں ہے. لہذا پروردگار عالم کہ جس نے اس زمین پر ہمیں درختوں کی طرح اگایا، پروردگار عالم نے ہمیں جن کو درختوں کی طرح اگایا ہے، واللہ انبتکم من الارض نباتا، کہ اللہ نے تمہیں زمین سے اس طرح سے پرورش دی ہے، اگایا ہے کہ جس طرح درخت ہوتے ہیں، پھلدار درخت ہوتے ہیں، جس طرح پودے ہوتے ہیں، اس طرح پرورش دی ہے. اس باغبان کائنات کے حقیقی مقصود کون ہے؟ وہ انسان ہیں، وہ مخلوقات ہیں جو اس حق کے ساتھ متصل ہیں، جو اس حق کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جو اس حقیقی مقصد کائنات اور مقصد خلقت اور ہدف خلقت و آفرینش کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. یہ حقیقی مقصود ہے. لیکن کیا ہے؟ یہ جو عالم طبیعت ہے، یہ جو عالم مادہ ہے، اس عالم مادہ کی خصوصیت یہ ہے، اور انسان بھی دو پہلو رکھتا ہے، ایک مادی پہلو رکھتا ہے، ایک روحانی پہلو رکھتا ہے. عالم مادہ کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر آپس میں تزاحم ہے، اس کے اندر آپس میں ٹکراؤ ہے، اس کے اندر فساد ہے. اس عالم مادہ سے
اس کے تقاضوں کے مطابق باطل تب جنم لیتا ہے، بذات نہیں جنم لیتا ہے، لیکن حقیقی مطلوب وہ نہیں ہے۔ حقیقی مطلوب کیا ہے؟ حق ہے، جو ملکوت خدا کے ساتھ متصل ہے، جس کا تعلق صرف عالم مادہ سے نہیں ہے، جو ملکوت خدا سے متصل ہے۔ حقیقی مقصود خداوند قدوس کا وہ ہے۔ باطل اس عالم طبیعت کے تقاضوں کی وجہ سے جنم لیتا ہے، لہذا وہ جو عالم ملکوت کے ساتھ خدا کے ساتھ متصل ہے، اس میں اتصال ہے، یہ مقصود حقیقی ہے، پروردگار ہے، اور جو اس کے مقابلے میں باطل ہے وہ کیا ہے؟ وہ مقصود حقیقی ہے، پروردگار نہیں ہے۔ اور اس کی خصوصیت کیا ہے؟ ان الباطل کان زہوقا، باطل کی یہ خصوصیت ہے کیونکہ اس عالم طبیعت نے باقی نہیں رہنا، اس عالم مادہ نے باقی نہیں رہنا۔ باقی رہنے کس نے؟ اس حتی مادی چیز نے بھی اس نے باقی رہنا ہے کہ جو ملکوت اعلی سے، جو پروردگار عالم سے، جو ان غیر مادی عوالم سے متصل ہوگا، باقی انہوں نے رہنا ہے۔ اس مادے نے اگر بدلنا بھی ہے تو کس چیز میں بدلنا ہے؟ جہنم میں بدلنا ہے۔ اس مادے نے، عالم مادہ نے بدترین شکل اختیار کرنی بھی ہے تو کیا کرنی ہے؟ جہنم کی آگ کی، کہ جس کے وقودها الناس والحجارہ، کہ جس کا ایندھن انسان اپنے اس مادی بدن کے ساتھ اور یہ پتھر ہوں گے۔ بدترین شکل اس نے وہ اختیار کرنی ہے۔ ملکوت اعلیٰ سے آئے ہوئے حق کے مظاہر جائیں گے بھی کہاں؟ ملکوت اعلیٰ کی طرف۔ یعنی کیونکہ طلاب کی محفل ہے، اس لیے بعض چیزیں بہت آسانی سے، بعض اصطلاحیں بندہ اکیر استعمال کر پا رہا ہے کہ دیکھیے کہ وہ جو عرفاء کہتے ہیں یا جو فلاسفہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس دو قوس ہیں، ایک قوس نزول ہے، ایک قوس صعود ہے۔ ایک ہم اپنے پروردگار عالم جو کہ مبدأ ہے، جو اس کائنات کا منشا ہے، جو اوریجن ہے اس کائنات کا، ہر مخلوق کا، اس اوریجن سے جب اس مادے کی دنیا کی طرف سفر ہوا تو وہ سفر کس طرف سے تھا؟ غیر مادی خدا کی طرف سے، ملکوت اعلیٰ کی طرف سے مادی دنیا کی طرف سفر ہے۔ اوپر سے نیچے کی طرف سفر اس کو قرار دیا گیا، نزولی سفر قرار دیا گیا ہے، جس میں نزول ہے، اوپر سے نیچے کی طرف آیا جا رہا ہے۔ اس کو ایک قوس کی شکل میں فرض کیا گیا کہ یہ ایک قوس نزولی ہے، کہ جس میں ہم نے سفر جو ہے وہ ہمارا ہوا۔ اور پھر اس قوس نزولی انا للہ یہی کہتا ہے، پھر اس قوس نزولی کی طرف سے قوس صعودی کی طرف دوبارہ اللہ کی طرف سفر ہے، اس کو کہتے ہیں قوس صعودی۔ جو حق ہے وہ اس قوس نزولی میں بھی پروردگار عالم سے متصل ہے، اسی نور واحد سے متصل ہے، اور قوس صعودی میں بھی اسی نور واحد سے متصل ہے۔ لہذا سارے کا سارا حق آپس میں متصل ہے، اور باطل اپنے باطل ہونے کی وجہ سے، اپنے کفر کی جہت سے قوس نزولی سے متصل نہیں ہے، قوس صعودی میں بھی پروردگار عالم سے متصل نہیں ہے۔ لہٰذا آپس میں بھی کیونکہ منبع وحدت سے متصل نہیں ہے، آپس میں بھی ان کے وحدت نہیں ہے، ان کے کثرت ہے۔ لہٰذا اگرچہ حق و باطل کا مارکا آپ کو ہمیشہ نظر آتا ہے، لیکن اس حق و باطل کے مارکے میں وہ چیز جو متصل ہے، جس کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہے، جو ایک دوسرے کے وارث بن پا رہے ہیں، وہ ہیں مظاہر حق، وہ ہیں اہل حق۔ اس لیے حسین ابن علی آدم علیہ السلام کے وارث ہے، اس لیے وارث ہے۔ کیوں؟ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ اور حق کی جڑیں مضبوط ہیں، حق کی جڑیں مضبوط ہیں۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ، کہ اللہ نے اس کلمہ طیبہ جو کہ حق ہے، اس کی مثال کس طرح سے دی ہے؟
اس کی مثال ایک شجرہ طیبہ کی طرح دی ہے کہ جس شجرہ طیبہ کی جڑوں کے بارے میں کیا کیا کہا رہا ہے قرآن؟ کیا کہہ رہا ہے؟ اصلھا ثابت، جس کی جڑیں مضبوط ہیں، گہری جڑیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جڑیں جو کائنات کا خالق ہے اس کے ساتھ متصل ہیں، عالم ملکوت کے ساتھ متصل ہیں، ان بالائی عوالم کے ساتھ متصل ہیں، لہذا یہ جڑیں مضبوط ہیں۔ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ، اور پھر یوں نہیں ہے کہ اس کی شاخیں اسی دنیا میں ہوں، نہیں، آسمانوں تک چھائی ہوئی ہیں، آسمانوں تک چھائی ہوئی ہیں۔ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِینٍ، یہ انسان کامل کی خصوصیت ہے۔ دنیا کا کوئی درخت ایسا نہیں ہے جو ہر وقت پھل دیتا ہو، ہر وقت پھل دینے والا دنیا میں کوئی درخت نہیں ہے، لیکن یہ انسان کامل کی خصوصیت ہے کہ انسان کامل تؤتی اکلہا کل حین باذن ربہا، کہ یہ درخت اپنے رب کے اذن کے ذریعے سے ہر وقت پھل دیتا ہے، کل حین، ہر وقت پھل دیتا ہے، دائمی پھلدار درخت ہے۔ حق کی یہ خصوصیت ہے، ہر وقت پھل دیتا ہے، ہمیشہ پھل دیتا ہے۔ انسان کامل کی بھی یہی خصوصیت ہے، انسان کامل کی بھی یہی خصوصیت ہے۔ شاید اسی لیے پیغمبر نے کہا، کیوں؟ وراثت ہے، انسان کامل ایک دوسرے کے وارث ہیں، اور وہ جو فخر انبیاء ہیں، مولا مرتضیٰ، علی مرتضیٰ، وہ بھی وارث ہیں انہی انبیاء کے۔ اسی لیے پیغمبر نے کہا کہ اگر کوئی چاہتا ہے، اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے آدم کو اس کی صفت کے ساتھ، نوح کو اس کے حلم کے ساتھ، موسیٰ کو اس کی ہیبت کے ساتھ، عیسیٰ کو اس کی مسیحائی کے ساتھ، یحییٰ کو اس کے زہد کے ساتھ، ان سب کو دیکھنا چاہتا ہے، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ وَجْهِ عَلِيِّ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ، وہ علی ابن ابی طالب کے چہرہ مبارک کو دیکھ لے۔ کیوں؟ علی ابن ابی طالب اس متصل حق کا مظہر تام ہے، ان تمام انبیاء کی صفات اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ اور علی ابن ابی طالب کو امام خمینی کیا کہتے ہیں؟ ہم کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ اگر ہم نے خود اپنی نگاہ سے یا کم تر علم رکھنے والوں کی نگاہ سے نہ بھی دیکھا ہو، اگر ہم نے شہید مطہری جیسے لوگوں کی نگاہ سے دیکھا ہو، اگر ہم نے رہبر معظم جیسے لوگوں کی نگاہ سے دیکھا ہو، امام خمینی جیسے لوگوں کی نگاہ سے دیکھا ہو، شہید صادق جیسے لوگوں کی نگاہ سے دیکھا ہو، پھر بھی کیا ہے؟ پھر بھی کہتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب ایک مطلق وجود علی ابن ابی طالب ہے جو اپنے تمام کمالات کے ساتھ موجود ہے، اور ایک وہ موجود علی ابن ابی طالب ہے، وجود علی ابن ابی طالب ہے جس کو ہم اس دریچے سے دیکھ رہے ہیں، شہید مطہری کے دریچے سے دیکھ رہے ہیں، امام خمینی کے دریچے سے دیکھ رہے ہیں۔ اس دریچے سے جتنی اس دریچے کی وسعت ہوگی، اسی وسعت کے مطابق علی ابن ابی طالب کو ہم دیکھ سکیں گے، اس سے زیادہ نہیں دیکھ سکیں گے۔ لہذا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا کامل علم ہم نہیں رکھ سکتے، اس مطلق وجود علی ابن ابی طالب کی طرف ہم نہیں پہنچ سکتے۔ کیوں نہیں پہنچ سکتے؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے خود کہا ہے کہ اللہ کو پہچان نہیں سکا، کوئی بھی نہیں پہچان سکتا سوائے میرے اور علی کے، اور مجھے کوئی بھی نہیں پہچان سکتا جس طرح پہچاننے کا حق ہے سوائے اللہ کے اور علی کے، اور علی کو کوئی نہیں پہچان سکتا جس طرح پہچاننے کا حق ہے سوائے اللہ کے اور مجھ مصطفیٰ کے۔ کیوں؟ علی مرتضیٰ کے وجود کی وسعت اتنی زیادہ ہے کہ ہمارے محدود وجود اس وجود تک پہنچ نہیں سکتے۔ وہ ذات
کہ جو کائنات کا جتنا فیض ہے، کائنات میں جتنی رحمت الہی ہے، اس کے ذریعے سے جاری ہوتی ہو، وہ واسطہ بنتا ہو اور پورا فیض الہی جاری ہو رہا ہو۔ جتنے کا جتنا حق ہے جو آپس میں متصل ہے، یہ سارے کا سارا حق در حقیقت مظہر علی ابن ابی طالب ہے، وہ وجود مطلق علی ابن ابی طالب ہے جو ان مختلف مظاہر میں ظاہر ہوا ہے۔ تو ہم اس باعظمت شخصیت کو کیسے پہچان سکتے ہیں، اس کی شناخت کیسے رکھ سکتے ہیں؟ اسی باعظمت حسین کی شناخت ہم کیسے رکھ سکتے ہیں؟ پس حق کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ آپس میں متصل ہے، اس کی جڑیں گہری ہیں، اور باطل کیا ہے؟ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ، یہ شجرہ خبیثہ کی طرح ہے جس کی جڑیں زمین کے اوپر ہی ہیں اور اس کو کبھی قرار حاصل نہیں ہے، مَا لَهَا مِن قرار، اس کو کبھی قرار حاصل نہیں ہے۔ یہ باطل ہمیشہ شکست خوردہ ہے، ہمیشہ اس کے نصیب میں کیا ہے؟ نابود ہونا ہے۔ ان الباطل کان زہوقا، ان الباطل کان زہوقا۔ اور میں سارے مطالب کو چھوڑ کے آتے ہیں وراثت کی طرف۔ اس سے پہلے میں ایک نقطہ اور بیان کر دوں، یہ جو حق ہے، یہ جو مظاہر حق ہیں، یہ جو پیغمبر ہیں، ان کی ہدایت جاری و ساری ہے۔ لہذا قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ وَذْكُرْ عِبَادَنَا وَذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ۔ یہ سب کیا ہے؟ اور پھر ایک اور کیا؟ وَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ، ان کی ہدایت کی پیروی کرو۔ نہیں کہا ان کی پیروی کرو، بلکہ کہا یہ جو ہدایت لے کے آئے ہیں۔ کیوں؟ کون سی ہدایت؟ وَجَعَلْنَهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ان کی جو ہدایت ہے یہ ہمارے امر کے ذریعے سے ہے۔ اس ہدایت کی پیروی کرو، لہٰذا جو آدم لائے ہیں اس کی بھی پیروی کرو، جو ابراہیم لائے ہیں اس کی بھی پیروی کرو، جو نوح لائے ہیں اس کی بھی پیروی کرو، ایک ایک نبی جو لائے ہیں اس کی پیروی کرو۔ ہم اور کہا گواہی دو اس چیز کی، لا نفرقو، ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی کوئی فرق محسوس نہیں کرتے۔ یہ نہیں کہ ہم کچھ پر ایمان لے کے آئیں گے، کچھ پر ایمان نہیں لے کے آئیں گے، ان سب پر ایمان لے کے آئیں گے۔ اور یہ جو ہدایت لے کے آئے ہیں سب کی ہدایت پر ایمان لے کے آئیں گے۔ اور جو آدم ہدایت لے کے آئے ہیں، جو نوح ہدایت لے کے آئے ہیں، وہ صرف ہدایت اس زمانے تک کی نہیں تھی، بلکہ وہ ہدایت آج تک جاری و ساری ہے۔ اسی لیے بِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ، ان کی ہدایت کی اقتدا کرو، ان کی ہدایت کی پیروی کرو۔ جو ہدایت ان سب پہ نازل ہوئی ہے اس ہدایت کی پیروی کرنی ہے۔ اور وارث کیسے بنتا ہے انسان؟ اور اس کے بعد میں اپنے مطالب کو خط سمیٹوں۔ وارث کیسے بنتا ہے؟ وراثت کیا ہے؟ دیکھیے، وارث بننے کے لیے جو مورث ہوتا ہے، جس کا آپ نے وارث بننا ہے، اس کے ساتھ کوئی تعلق، کوئی رشتہ، کوئی ایسوسیشن، کوئی اتصال ہوگا تو آپ وارث بنیں گے، ورنہ وارث نہیں بنیں گے۔ خدا آپ کے تمام اعضاء کو سلامت رکھے۔ اگر ہمارے میں سے، آپ میں سے کسی کا کوئی عزیز فوت ہو جاتا ہے، آپ کے عزیزوں کا وارث آپ بن سکتے ہیں، میں نہیں بن سکتا۔ کیوں میرا ان کے ساتھ تعلق نہیں ہے، میرا ان کے ساتھ واسطہ نہیں ہے، میرا ان کے ساتھ وہ رشتہ نہیں ہے کہ جو رشتہ سبب بن سکے وراثت کا، جو رشتہ سبب بن سکے وراثت کا، وہ رشتہ نہیں ہے۔ لہٰذا ایک ایسا تعلق ہونا چاہیے، ایک ایسا رشتہ ہونا چاہیے کہ وہ تعلق اور وہ رشتہ وراثت کا سبب بن سکے۔ انبیاء کا وارث کون بنے گا؟ جس کا انبیاء کے ساتھ تعلق ہوگا۔
جس کا انبیاء کے ساتھ رشتہ ہوگا. ظاہری بات ہے اب یہ رشتہ داریاں وہ دنیاوی رشتہ داریاں نہیں ہیں, وہ خون کی رشتہ داری نہیں ہے کہ یہ رشتہ چاہیے ہو. وہ جو وراثت ہے نا جو مرے ہوئے شخص سے انسان لیتا ہے, وہ مرے ہوئے شخص سے جو لی ہوئی وراثت ہے وہ کون سی وراثت ہے؟ وہ اس کے لیے خون کے رشتے کی ضرورت ہے. لیکن انبیاء زندہ ہیں, ان زندوں سے اگر وراثت لینی ہے تو اس کے لیے ایک ایسا رشتہ چاہیے کہ جو مرنے سے ختم نہ ہو, جو دنیا کے ظاہری تعلق سے ختم نہ ہو جائے. انسان جب مرتا ہے نا تو اس کے بعض رشتے ختم ہو جاتے ہیں. مثلا اس کی جو بیوی کے ساتھ رشتہ ہے اس کا ختم ہو جاتا ہے, اس کا جو مال کے ساتھ تعلق ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, اب وہ اس کا مالک نہیں رہتا. دنیا کی بہت ساری چیزوں کے ساتھ اس کے تعلقات ختم ہو جاتے ہیں. لیکن انبیاء اس ظاہری دنیا سے جب چلے بھی جاتے ہیں تو ان کی وراثت جو کہ حق ہے اس کے ساتھ ان کا تعلق ہے, اس ہدایت کے ساتھ ان کا تعلق ہے. اسی لیے ہداہم ہے, اسی لیے ان کی ہدایت ہے ابھی تک, یہ اسی لیے یہ ان کی ہدایت ہے. اس زندہ ہدایت جیسے قرآن ایک زندہ ہدایت ہے, اس کے ساتھ تعلق رکھنے کے لیے وہ رشتہ نہیں چاہیے جو مرنے والے عزیز کے ساتھ چاہیے ہوتا ہے, بلکہ اس کے لیے ایک اور رشتہ, ایک ایسا رشتہ چاہیے جو رشتہ خود بھی زندہ ہو, جس کے اندر حیات کے آثار ہوں. ایک ایسا رشتہ چاہیے. صلوات پڑھ لیجیے گا محمد و آل محمد کے ساتھ. یہاں قرآن کے زندہ ہونے کی بات ہوئی تو ایک نقطہ ذہن میں آ گیا, جو اگرچہ طلاب کا مجمع ہے لیکن ہمارے یہاں بھی قرآن سے غفلت ہے. اب اس قرآن مجید کو جو ایک زندہ معجزہ ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا, اس قرآن مجید کا ہم نے کیا رکھ لیا ہے؟ سارے کا ساری اس کی افادیت یہ ہے کہ اگر کوئی گھر سے باہر نکلے گا تو اس کو قرآن کے نیچے سے گزاریں گے, دلہن کو جب رخصت کریں گے اس کو قرآن کے سائے کے نیچے سے گزاریں گے, کوئی مر جائے گا اس کے لیے تلاوت کریں گے. کیوں؟ ایصال ثواب حق ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس مردہ کی قبر میں نور ہو. یہ قرآن جو مردہ کی قبر میں نور کا باعث بن سکتا ہے, اگر زندہ اسے پڑھیں گے, اس کی تلاوت کریں گے, اس سے ہدایت لینے کی کوشش کریں گے, تو کیا اس زندہ کے قلب میں نور کا باعث نہیں بنے گا؟ یہ قرآن زندوں کے لیے ہے, یہ ہدایت زندوں کے لیے ہے. ٹھیک ہے, اس مردہ نے جس نے پوری زندگی شاید قرآن کو کھول کے نہ دیکھا ہو, اس کو جو فائدہ پہنچائے گا اس سے کئی گنا اس کو فائدہ پہنچائے گا جس نے زندگی میں اسے کھولا ہو, اس کی تلاوت کی ہو, اس میں غور و فکر کیا ہو, اس کے اوامر کو اور نواہی پر عمل کیا ہو. لہذا واپس پلٹو اپنی بات کی طرف کہ زندہ رابطے کی ضرورت ہے. وہ رابطہ کیسے ہوگا؟ دیکھیے, جو انبیاء ہیں ان کی بعض چیزیں ہیں جن کی وراثت ممکن نہیں ہے. نبوت اس کے وارث نہیں بنا جا سکتا, اس کے علاوہ مثال کے طور پر رسالت اس کے وارث نہیں بن سکتے, امامت ائمہ اطہار اس کے وارث بن سکتے, سارے وارث نہیں بن سکتے. لیکن کیا ہے؟ العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء وارث انبیاء ہیں. علماء کیسے وارث انبیاء بن سکتے ہیں؟ اس کے لیے ایک وہ تعلیمات, وہ عقائد, وہ اعلیٰ معارف جو لے کے آئے ہیں, ان معارف اور ان تعلیمات سے آگاہی ضروری ہے. پہلی شرط یہ ہے, ان معارف اور ان تعلیمات سے آگاہی ضروری ہے, ان عقائد سے آگاہی ضروری ہے. دوسری شرط کیا ہے؟ وہ صفات جو انبیاء کی ہیں, اور انشاءاللہ اگلے چند دنوں میں آپ کی خدمت میں بیان ہوں گی, جس حد تک بیان ہو سکی, وہ صفات اپنے اندر انسان لے آئے. ان صفات سے جس حد تک متصف ہو سکتا ہے. انبیاء کی صفات کیا؟
روایات میں ہمیں کہا گیا ہے کہ تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کا اخلاق اپناؤ۔ صفات الہیہ بھی اپنائی جا سکتی ہیں۔ جب صفات الہیہ اپنائی جا سکتی ہے تو مظہر الہی کا ان کی صفات اپنانا بطریقہ اولا آسان ہے۔ ان کی صفات اپنانا، ان کے دوسرا کام ان کی صفات اپنانا، تیسرا کام ان کے لائے ہوئے احکام کے مطابق اپنی زندگی گزارنا۔ اگر یہ تین کام کر لیے تو ان کی وراثت کے حقدار بن جائیں گے۔ ان کے ساتھ کیونکہ تعلق وہ والا قائم ہو جائے گا جو وراثت والا تعلق ہے۔ لیکن کتنا قائم ہوگا؟ یہ انبیاء خود بھی تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، یا وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، ان انبیاء اور رسولوں کو بھی ایک دوسرے کے اوپر ان کے درجات ہیں، سارے ایک درجے پر نہیں ہیں، لہٰذا ان کے ساتھ جو تعلق ہوگا وہ بھی ایک درجے پر نہیں ہوگا۔ عرفان جتنا ان کے عقائد کا ہوگا اتنا تعلق بڑھتا رہے گا، جتنی صفات اپنے اندر شدت کے ساتھ آئیں گی اتنا تعلق بڑھتا رہے گا، جتنے ان کے سیرت پر عمل ہوگا اتنا تعلق بڑھتا رہے گا۔ جتنا تعلق بڑھتا رہے گا اس درجے تک انسان وارث بن جائے گا ان انبیاء کا، اس درجے تک انسان وارث بن جائے گا ان انبیاء کا۔ ایک اور دوسری چیز، وراثت میں کے لیے ضروری ہے آپ کا تعلق ہونا، تب وراثت آئے گی۔ جبکہ اکتسابی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں ضروری نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ تعلق ہو تو تب آپ حاصل کریں۔ ایک علم ہے، علم وہ علم کو جو علم وراثتی ہے انبیاء ہے، اس کو اگر لینا ہے، وہ ہدایت کے جو ہدایت وراثت انبیاء ہے، وہ توحید لینی ہے کہ جو وراثت انبیاء ہے، دنیا میں وہ عدل قائم کرنا ہے کہ جو وراثت انبیاء ہے، دنیا میں وہ تبلیغ کرنی ہے کہ جو وراثت انبیاء ہے، اس کے لیے وارث انبیاء ہونے کی خصوصیت اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی۔ لیکن اگر ویسے اکتسابی طور پہ کرنا ہے تو تمرین ممبر پہ چلے جائیے، کتابیں پڑھ لیں، اچھی خطابت کی تمرین کر لیں، جا کے تبلیغ کر لیں گے۔ لیکن یہ تبلیغ ہوگی اکتسابی تعلیم، تبلیغ۔ کسی کو تعلیم دینی ہے، مدرس بننے ہیں، تعلیم دے سکیں گے اکتسابی طور پہ، لیکن وہ تعلیم کے جو وراثت انبیاء ہے اس کو حاصل کرنا ہے تو پھر وارث والی صفات اپنے اندر پیدا کرنی ہوں گی۔ لہٰذا آپ علماء میں دیکھتے ہیں کہ بہت سارے علماء ہیں، وہ لوگ کہتے بھی تھے بہت سارے، ان کو تو ہم کل تک دیکھتے تھے کہ یہ تو ہمارے ساتھ ہی پڑھتے تھے، آیت اللہ خامنائی یہ تو ممبروں پر جاتے تھے، یہ تو ایک واعظ تھے، ایک خطیب تھے۔ لیکن کیسے آیت اللہ خامنائی انہی شخصیات سے، بلکہ اپنے سے ظاہراً علم میں بہت آگے نکلنے والوں سے بھی، بہت سارے زیادہ ملا لوگوں سے بھی کیسے آگے نکل گئے؟ کیونکہ خامنائی کا جو علم تھا، جو معاشرے میں انہوں نے انجیکٹ کیا، جس کی تعلیم دی، وہ علم وارث انبیاء والا علم تھا، وہ اکتسابی علم صرف نہیں تھا۔ ان صفات کو خامنائی نے اکتساب کیا تھا کہ ان صفات کے بعد ان میں وراثت انبیاء والی صفت آ گئی تھی، اور اس حد تک آ گئی تھی کہ اب جب خامنائی کی قربانی ہے تو وہ قربانی ایسے ہے جیسے گویا انبیاء کی قربانی کی جھلک اس میں نظر آ رہی ہے، حسین ابن علی کی قربانی کی جھلک اس میں نظر آ رہی ہے، اور پوری دنیا پہ اثر انداز ہو رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ صرف اکتسابی صفات نہیں ہیں انبیاء کی، بلکہ یہ وہ صفات ہیں جو وراثت کی خصوصیات اپنے اندر پیدا کرنے کی وجہ سے وراثت انبیاء کے طور پہ ملی ہیں۔ بس یہ چیز وراثت میں اور اکتساب میں یہ فرق ہے۔ اور دوسرا، وراثتی خصوصیات انسان سے کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اکتسابی خصوصیات ممکن ہے انسان علم حاصل کرے بعد میں بھول جائے، وراثتی خصوصیات وہ علم جو ورثہ ہوگا۔ لہذا دیکھیے
علم اطہار کا علم کیوں ایسا علم ہے کہ جس میں خواب کی صورت میں بھی غفلت نہیں ہے، کیونکہ وہ علم ہے جو وراثت میں آیا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، لہذا یہ علم کبھی بھی زائل ہونے والا علم نہیں ہے۔ لہذا یہ وہ علم ہے کہ اس علم کی بنیاد پر، اور یہ وہ خصوصیات ہیں کہ ان خصوصیات کی بنیاد پر جو اثر حسین ابن علی کریں گے وہ اثر قیامت تک رہے گا، وہ قیامت تک رہے گا۔ 2-3 جملوں میں انبیاء کی ایک خصوصیت بیان کر کے حسین ابن علی کی نہضت میں، تحریک میں اسی خصوصیت کو دیکھیں گے کہ کیا جھلک ہے۔ انبیاء کی ایک خصوصیت ہے، دیکھیے ہمارے پاس بعض تحریکیں ایسی ہیں کہ جو ایک محدود زمانے تک اٹھی اور کچھ زمانے میں پوری دنیا میں پھیل گئی لیکن ختم ہو گئی۔ مثال کے طور پہ کمیونزم ایک تحریک ہے جو بڑی شد و مت سے اٹھی، ایک دفعہ پوری دنیا میں پھیل گئی لیکن 50 سال سے زیادہ زندہ نہ رہ سکی۔ بعض تحریکیں ایسی ہیں جو زیادہ زمانے تک زندہ رہی ہیں لیکن ان کا جو جغرافیہ ہے وہ محدود رہا ہے۔ مثال کے طور پہ ہندوازم صدیوں سے موجود ہے لیکن اس کا جغرافیہ ہندوستان تک محدود ہے، جغرافیائی لحاظ سے پوری دنیا میں نہیں پھیل سکی۔ بعض تحریکیں ایسی ہیں کہ نہیں، جو جغرافیائی لحاظ سے بھی پھیلتی ہیں اور آپ کہیں تاریخ کے لحاظ سے، زمان کے لحاظ سے بھی پھیلتی ہیں، لیکن پھر بھی آپ ان کے اثرات دیکھتے ہیں کہ دلوں کی گہرائیوں تک نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے، وہ تحریکیں پوری دنیا میں پھیل گئی، زمانہ بھی ان کا لمبا ہو گیا لیکن ان کے اثرات انسان کی روح کی گہرائیوں تک نہیں ہوتی۔ لیکن بعض تحریکیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں یہ تینوں خصوصیات ہوتی ہیں، یہ تینوں ڈائمنشنز موجود ہوتی ہیں۔ انبیاء کی تحریک ایسی تحریک ہے جو تحریک زمانے کے لحاظ سے بھی وسعت رکھتی ہے، جو مکان کے لحاظ سے بھی وسعت رکھتی ہے، اور جو گہرائی بھی جس کی انسان کی روح کی گہرائی تک اس کی گہرائی ہے۔ حسین ابن علی کی تحریک بھی ایسی تحریک ہے۔ کربلا کا واقعہ زیادہ سے زیادہ چند گھنٹے ہے، عاشورہ کی صبح سے شروع ہوا اور جا کے عصر عاشورہ تک رہا، چند گھنٹے۔ لیکن چند گھنٹے میں حسین نے ایک ایسی تحریک کی بنیاد رکھی، ایک ایسی نہضت کی بنیاد رکھی، ایک ایسے مکتب کی بنیاد رکھی کہ جو مکتب 1400 سال سے زندہ ہے۔ آج محرم آ گیا ہے نا، آج آپ دیکھیے کہ دنیا کا کوئی کونا، کوئی گوشہ و کنار ایسا نہیں ہے جہاں پہ حسین کا ذکر نہیں ہو رہا ہوگا۔ لہذا جغرافیائی لحاظ سے بھی پوری دنیا میں اور دلوں کی گہرائی تک اس طرح سے نفوذ ہے حسین ابن علی کا کہ کربلا سے لے کے آج تک جتنی تحریکیں حریت کی چلی ہیں، جتنی تحریکیں حق کی بقا کے لیے اور حق کے پرچم کی سربلندی کے لیے چلی ہے، ہر تحریک نے کہاں سے الہام لیا ہے؟ کربلا سے الہام لیا ہے۔ ہر تحریک نے اپنی درسگاہ کربلا کو بنایا ہے۔ بلکہ شاید میرا یہ جملہ غلط ہوگا کہ کربلا سے لے کے آج تک جتنی تحریکیں چلی ہیں، کربلا کی تحریک کی قلبوں میں وسعت اتنی ہے کہ وہی آدم کہ جس کو اللہ نے تمام کے تمام اسماء سکھا دیے ہیں، وہی آدم جب لرزش ہوتی ہے آدم سے تو اس لرزش کے بعد توبہ کب قبول ہوتی ہے؟ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، اللہ سے آدم کو کچھ کلمات وحی ہوئے اللہ کی طرف سے۔ وہ کلمات کون سے تھے؟ روایات میں ہے کہ آدم کو اس طرح دعا کرنے کے لیے کہا گیا تھا کہ یا محمود بحق محمد،
یا اعلی بحق علی، یا فاطر السماوات والارض بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین۔ ان کلمات کے ذریعے آدم کی توبہ قبول ہوئی ہے، ان کلمات کے ذریعے سے آدم کی توبہ قبول ہوئی ہے۔ وہ آدم کہ جس کے سامنے تمام فرشتے یعنی کیا؟ مدبر ہیں کائنات کے، کائنات کا تمام نظام، چاہے مادی کائنات ہو چاہے معنوی کائنات ہو، جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کائنات کا نظام چلانے والے فرشتے ہیں اللہ کے امر کے ساتھ۔ ان مدبر کائنات کا انسان کامل کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کائنات کی تمام قوتیں انسان کامل کے قبضہ قدرت میں ہیں، انسان کامل کے سامنے خضوع و خشوع رکھتی ہیں۔ اور یہ آدم کو سجدہ نہیں ہے، یہ آدم کے صلب میں محمد و آل محمد کو سجدہ ہے در حقیقت۔ اب اس مسجود ملائکہ کو، جس کو تمام قدرتیں اس کائنات کی دی ہوئی ہیں، اس کو بتا رہے ہیں کہ یہ قدرتیں، یہ طاقتیں، یہ قوتیں، یہ پوری کی پوری کائنات پہ تسلط تمہیں ان 5 ہستیوں کی وجہ سے ملا ہے، ان انوار طیبہ کی وجہ سے ملا ہے۔ توبہ کرنی ہے تو اب توبہ ان کے وسیلے سے کرنی ہوگی۔ اب جب توبہ کی تو یہاں پر جب حسین کا نام آیا تو آدم نے کہا یا اللہ یہ کیسا نام تھا، پچھلے جتنے نام تھے جب میں نے لیے میرے اندر ایک مسرت آئی، ایک سرور آیا، دل میں ایک گشادگی آئی، لیکن یہ نام جب سے میں نے لیا ہے تب سے دل پر غبار ہے، تب سے دل غمگین ہے۔ کیا مطلب؟ نہ یہ کہ جب سے کربلا وجود میں آئی ہے تب سے لے کے اب تک جتنی نہضتیں ہیں انہوں نے کربلا سے درس لیا ہے، نہیں، اس سے پہلے بھی جتنی نہضتیں ہیں، جتنی تحریکیں ہیں، انبیاء کی جتنی تحریکیں ہیں، ہر تحریک میں آپ کو حسین ابن علی کا کردار بھی نظر آئے گا۔ ہر نبی نے آ کے روایات میں ملتا ہے کہ حسین ابن علی علیہ السلام پہ نوحہ و ماتم کیا ہے۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ حسین ابن علی تمام انبیاء کے وارث ہیں، تمام انبیاء کے وارث ہیں، اور حسین ابن علی سے وراثت میں لی ہے انقلاب اسلامی نے، امام خمینی نے، شہید امت نے۔ ہمارا پچھلے 100 دنوں سے ایک چیز ہمارے اندر، ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے ہم سید الساجدین کے غم کو کسی نہ کسی حد تک سمجھ سکتے ہیں۔ 100 دن ہیں جنگ کے خاص خصوصیات کی وجہ سے اپنے عزیز رہبر پر ہم رو نہیں سکے اس طرح جیسے رونا چاہتے ہیں۔ ذرا اس کیفیت کو دل میں رکھیے، اور 11 محرم کے سید الساجدین کا بغیر اپنے بابا پہ روئے جانے کے اور بیویوں کے اس کیفیت کو بھی سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ وہ غم ہے، محرم آ چکا ہے، محرم حسین ابن علی کو یاد کرنے کا مہینہ، محرم وہ مہینہ کہ جس کی برکت سے انقلاب اسلامی جیسا عظیم انقلاب آیا ہے، وہ مہینہ محرم، وہ مہینہ۔ حسین ابن علی علیہ السلام عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ عشاء کی نماز کے بعد مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد المدینہ میں، مسجد النبی میں، کہ ایسے میں قاصد آیا اور کہا کہ حاکم مدینہ نے آپ کو بلایا ہے۔ حسین ابن علی نے کہا کہ تم جاؤ، ہم آتے ہیں۔ عبداللہ ابن زبیر نے یہاں پہ کہا کہ اے حسین، کیا وجہ ہے حاکم نے ہمیں اس وجہ سے اس ٹائم رات کے اس وقت کیوں بلایا ہے؟ اس وقت تو دربار میں نہیں بلایا جاتا ہے، اس وقت تو دارالامارہ میں نہیں بلایا جاتا ہے، اس وقت کیوں بلایا گیا ہے؟ اب دنیا والے امیر شام کے بارے میں جو مرضی ہے سوچتے رہے۔ اہل سنت کی کتاب تبری میں
تاریخ طبری میں جو جملے حسین کی طرف سے آئے ہیں اس کے مطابق حسین امیر شام کو کس نگاہ سے دیکھتا ہے؟ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں ظننت ان طاغیتہم قد ہلک، میرا گمان یہ ہے کہ ان کا طاغوت ہلاک ہو گیا ہے۔ حسین طاغوت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ حسین علیہ السلام گئے، سب سے پہلے بیت الشرف آئے، بیت الشرف آئے، بنی ہاشم کو ساتھ لیا، کہا اپنے اسلحے بھی ساتھ لے لو، یہ مدینہ ہے، یہاں حسین علیہ السلام کی حکمرانی ہے، یہ بنی ہاشم کا محلہ ہے۔ بنی ہاشم کو ساتھ لے لیا، تلواریں بھی ساتھ لے لی، لیکن جب دارالعمارہ پہنچے کہا مجھے حسین کو اکیلے بلایا گیا ہے، تم دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ، اگر میری آواز بلند ہوئی تو اندر آ جانا، میں اکیلے جاتا ہوں۔ اندر گئے حسین ابن علی علیہ السلام، ولید آیا، مولا کا استقبال کیا، احترام سے اپنی جگہ پہ بٹھا دیا اور کچھ نہیں کہا۔ وہ خط جو آیا تھا یزید ابن معاویہ کا، وہ خط سامنے رکھ دیا۔ خط پڑھنے کے بعد حسین ابن علی نے کہا دیکھو مجھ حسین کی بیعت تم کس لیے چاہتے ہو؟ زبان حال ہے، کس لیے چاہتے ہو؟ اس لیے چاہتے ہو نا کہ تاکہ اس کی وجہ سے تمہیں ایک اعتبار مل جائے، معتبر ہو جائے، لوگ اور بھی بیعت کریں۔ تو رات کے اس اندھیرے میں اس بیعت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، صبح کے اجالے میں مجھ سے بیعت لینا۔ حاکم شام نے کہا، حاکم مدینہ نے کہا ٹھیک ہے۔ وہیں پہ مروان بیٹھا ہوا تھا، مروان نے اشارے سے حاکم مدینہ کو یہ کہا کہ حسین سے ابھی بیعت لے لو، ورنہ اگر حسین ادھر سے چلے گئے تو پھر تم بیعت نہیں لے سکو گے، یا بیعت لے لو یا حسین کو قتل کر لو۔ یہ اشارہ حسین ابن علی سمجھ گئے۔ مولا جلال میں آئے اور کہا یبن الزرقا اتقتلنی ام ہوا، کیا تم مجھے قتل کرو گے یا یہ؟ ادھر حسین ابن علی کی آواز بلند ہونی تھی، ان جملوں کو یاد رکھیے گا، ادھر آواز بلند ہونی تھی، ادھر قصر دارالعمارہ کا دروازہ کھلا، بنی ہاشم دوڑے ہوئے تلواروں کے ساتھ آگے بڑھے، مولا کو اپنے حصار میں لے لیا۔ تاریخ نے یہ تو نہیں بیان کیا کہ آگے آگے کون تھا، لیکن گمان یہ ہے کہ ام البنین کا لال سب سے آگے ہوگا حسین کے دفاع کے لیے۔ عباس آگے آگے ہیں، حسین کو حصار میں لیا، مولا کی طرف نگاہ ہے، مولا کیا کہتے ہیں؟ عباس کو، عباس کی شجاعت نے عباس نہیں بنایا، بلکہ حسین کے ارادے کی پیروی نے عباس بنایا ہے، لہذا حسین کی طرف نگاہیں۔ مولا نے کہا واپس چلتے ہیں۔ اب مولا واپس چلے، واپس آئے، اہل بیت اطہار کو کہا کہ کل ہم مدینہ سے نکل جائیں گے، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو مدینہ کیا ہے؟ مدینہ سے حسین کی بہت ساری تلخ و شیرین یادیں وابستہ ہیں۔ یہ وہی مدینہ ہے جس مدینہ میں مباہلہ کا واقعہ ہوا تھا، حسین کی انگلی پکڑ کے نانا لے کے جا رہے تھے۔ یہ مدینہ وہی مدینہ ہے جہاں ایک دفعہ ایک کندھے پر حسن سوار ہیں، ایک طرف حسین سوار ہیں۔ کہنے والے نے کہا کیا بہترین سواری ہے، تو نانا نے کہا یہ نہ کہو کیا بہترین سواری ہے، یہ کہو سوار ہونے والے کتنے بہترین ہیں۔ یہ مدینہ وہی مدینہ ہے کہ جس مدینے میں ایک وقت وہ آیا کہ جب چادر تطہیر پھیلا دی گئی اور چادر تطہیر کے نیچے یہ پانچوں ہستیاں جمع ہوئی، اب جبرائیل امین نے آنا تھا وحی الہی لے کے، بغیر اجازت کے جبرائیل بھی چادر تطہیر میں جہاں داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ یہ وہ مدینہ ہے جہاں پہ آیت تطہیر کے نازل ہونے کے بعد 6 ماہ تک مسلسل ہر نماز تک جب بھی پیغمبر آتے تھے جاتے تھے، ایک دفعہ در زہرا پر آتے تھے، در زہرا کو پکڑ کے کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ یہ وہ مدینہ ہے، یہ وہ در ہے جس پہ 6 ماہ تک پیغمبر جب آئے تو کہا السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، لیکن
اسی مدینہ میں اسی دروازے پر وہ وقت بھی حسین نے دیکھا جب اس دروازے پر اشقیاء لکڑیاں لے کر آ گئے۔ اجرکم اللہ، یہ مدینہ وہ مدینہ ہے جہاں پہ شیرین یادوں کے ساتھ ساتھ وہ یاد بھی وابستہ ہے حسین کی کہ جب اپنے ماں جائے کے جنازے پر تیر لگتے ہوئے دیکھا۔ اس مدینہ میں اس ماں جائے کی قبر ہے، اس مدینہ میں ماں کی قبر ہے، اس مدینہ میں نانا کی قبر ہے۔ ان سب سے مدینہ سے رخصت ہونا ہے۔ حسین نے کہا رخصت ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ خود حسین قبروں پہ ودا کرنے چلے گئے۔ اب سارے بنی ہاشم تیار ہو رہے ہیں۔ ایک وقت میں شام سے ایک شخص آیا ہوا ہے، کہتے میں نے دیکھنا چاہا کہ مدینہ میں حسین کا ودا کیسا ہوتا ہے۔ کہتے میں بنی ہاشم کے محلے میں آ گیا۔ حسین ابن علی ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ حسین ابن علی نے ایک وقت میں حکم دیا کہ اے بنی ہاشم اپنی اپنی محرم خواتین کو سواریوں پہ سوار کرو۔ ابھی کوئی ایک خاتون باہر آتی، ایک بنی ہاشم کا جوان آگے بڑھتا، اس خاتون کو سوار کر دیتا۔ دوسری خاتون آتی، دوسرا جوان بڑھتا، اس کو سوار کر دیتا۔ تیسری خاتون آتی، تیسرا بنی ہاشم کا جوان بڑھتا، اس کو سوار کر دیتا۔ یہ راوی شامی راوی کہتا ہے ایک دفعہ میں نے دیکھا ایک خاتون باہر نکلی، یہاں باہر نکلنا تھا کہ ایک آواز آئی کہ اے اہل مدینہ تا حد نگاہ دور ہو جاؤ۔ میں نے پوچھا یہ کون سی خاتون ہے اور یہ دور ہونے کا حکم کون دے رہا ہے؟ کہا لگتا ہے، مدینہ کے کسی شخص نے کہا لگتا ہے کہ زینب کبریٰ آئی ہیں اور دور ہونے کا فرمان عباس ابن علی جاری کر رہے ہیں۔ سب بنی ہاشم آگے بڑھے، زینب کبریٰ کو سوار کیا۔ زینب کبریٰ کو سوار کرنے کے بعد ایک دفعہ حسین آئے۔ حسین جب آگے بڑھے، ایک دفعہ تمام بنی ہاشم آگے بڑھ کے سب نے حسین ابن علی کو سوار کیا۔ اس طرح حسین مدینہ سے رخصت ہوئے۔ دن گزرتے گئے، حسین مدینہ سے مکہ سے کربلا پہنچ گئے۔ 2 محرم سے عصر عاشورہ آ گئی، تمام شہداء شہید ہو گئے۔ اب وہ جملہ یاد رکھیے گا، جب بنی ہاشم دارالامارہ کے دروازے پہ کھڑے تھے اور صرف مولا کی آواز بلند ہوئی تھی، تمام بنی ہاشم اندر آ گئے۔ ایک دفعہ کیا ہوا، جب حسین ابن علی آخری ودا کے بعد باہر آئے، مقتل کہتا ہے ایک دفعہ دائیں طرف دیکھا، ایک دفعہ بائیں طرف دیکھا کوئی سوار کرنے والا نہیں ہے۔ اب حسین نے آواز لگانا شروع کی، کہا اینا مسلم ابن عقیل، اے میرے مسلم کہاں؟ اینا ہانی ابن عروہ، اے میرے ہانی کہاں؟ اینا حبیب ابن مظاہر، اے میرے بچپن کے ساتھی حبیب کہاں؟ ایک ایک کر کے سب کو آواز دی۔ جب کسی نے جواب نہ دیا، اب لہجہ بدلا۔ اب حسین نے کہا یا فرسان لہجہ یا بطال الصفا، اے میرے شیرو کہاؤ، مالی انادیکم فلا تجیبونی، اے میری آواز بلند ہونے پر دروازے قصر مدینہ کو کھول کر اندر داخل ہونے والوں، آج میں تمہیں آواز دے رہا ہوں۔ کیا ہو گیا؟ میں آواز دے رہا ہوں، تم جواب نہیں دے رہے۔ وَتَدْعُونِ فَلَا تَسْمَعُونِ، میں تمہیں پکار رہا ہوں اور تم میری پکار کو سن نہیں رہے۔ ایک دفعہ خیمے کا پردہ اٹھا، کہا بھیا فکر مت کرو، زینب کبریٰ تجھے گھوڑے پہ سوار کر کی، تیری بہن ابھی زندہ ہے۔ زینب نے گھوڑے پہ سوار کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضاک و تسلیما لامرک یا غیاث المستغیثین۔ پروردگار عالم ہماری اس خلیص عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار عالم
امام حسین علیہ السلام کے ہمارے کی بارگاہ میں ہمارے ان آنسوؤں کو قبول و مقبول فرما۔ پروردگار عالم ہمیں مقصد حسینی کو صحیح طرح سے سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس مقصد حسینی کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرما، اہل بیت اطہار کی زندگیوں کی طرح اپنی زندگیوں کو گزارنے اور ان کی اموات کی طرح کی موت کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، پروردگار عالم رہبر معظم انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، پروردگار عالم مملکت خداداد ایران کی حفاظت فرما، پروردگار عالم حاضرین کی جو بھی جائز حاجات ہیں ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، پروردگار عالم حاضرین میں سے جو بھی بے اولاد ہے اس کو اولاد صالح عطا فرما، پروردگار عالم حاضرین میں سے جو بھی بے روزگار ہے یا جس کو بھی رزق کی کمی ہے، پروردگار عالم اس کی رزق و روزی میں اضافہ فرما، پروردگار عالم حاضرین کے جاننے والوں میں سے لواحقین میں سے یا حاضرین میں سے جو بھی مریض ہے، پروردگار عالم کربلا میں امام سجاد علیہ السلام کی بیماری کا واسطہ ہے، ان کو جلد از جلد شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما، پروردگار عالم جو بھی بے گناہ اسیر ہیں پروردگار عالم ان کو جلد از جلد رہائی عطا فرما، پروردگار عالم عالم اسلام کے ایک عظیم مبلغ ہمارے عظیم ساتھی کئی سالوں سے 10-11 سالوں سے بابر بھائی بے گناہ اسیر ہیں، پروردگار عالم ان کو جلد از جلد رہائی عطا فرما، پروردگار عالم ہمیں صحیح معنوں میں انبیاء کی وراثت کی توفیق عطا فرما، وارث انبیاء قرار دے، پروردگار عالم وہ صفات جو وارث انبیاء ہونے کے لیے ضروری ہے ان صفات کو کسب کرنے کی توفیق عطا فرما، پروردگار عالم یہ جو نہضت ہے اس زمانے میں، تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اس زمانے میں پیدا کیا کہ جو انقلاب اسلامی کا زمانہ ہے، پروردگار عالم اس نہضت میں ہمیں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، پروردگار عالم انقلاب اسلامی کو ہر طریقے سے ہر لحاظ سے مضبوط فرما، اس کی حفاظت فرما، پروردگار عالم انقلاب اسلامی کے استحکام میں ہمیں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، پروردگار عالم مراج عظام کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما، پروردگار عالم رہبر معظم میں انقلاب اسلامی سید مجتبیٰ کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما، پروردگار عالم ہمیں رہبر شہید امت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ان کے مشن کو آگے لے جانے کی توفیق عطا فرما، پروردگار عالم ہمیں رہبر معظم کے لشکر میں شامل ہو کر شہادت کی موت عطا فرما، پروردگار عالم امام انقلاب اسلامی ایران کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما، ہمیں امام کے آوان و انصار میں سے قرار دے، پروردگار عالم امام زمانہ کا ظہور جلد از جلد فرما، پروردگار عالم ہسپتال میں بستر مرگ پر ایڑیاں رگڑ کر مرنے کے بجائے پروردگار عالم ہمیں امام زمان کے مبارک قدموں میں شہادت کی موت عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔